سید احمد شیرازی حدیث سے پاک پڑھا رہے، علم غیب مصطفیٰ پر ایک حدیث آ گئی۔ جیسی حدیث آئی تو انہیں جوش آ گیا، وہ خطاب کرنے لگے، نبی کے علم غیب پر بیان کرنے لگے، بیان کرتے کرتے کہ نبی کا علم ایسا ہے، نبی کا علم ایسا ہے، نہ سترہ بس سکا نہ آسمان بس سکے، کونا کونا نبی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو گیا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیان کرنے لگے، بیان کرتے 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 بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، بے ہوش ہوئے۔ 5 منٹ کے بعد طلبہ نے دیکھا، ہوش میں آئے، آپ کانپ رہے تھے، آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، لرزہ پر اندام تھے، کانپ رہے تھے۔ حضرات محترم 10 منٹ کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، پھر 5 منٹ کے بعد ہوش آیا۔ اب میں بتانے لگا ہوں اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے، عاشق اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں۔ اب ذرا سننا میرے پیارے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے توجہ کے ساتھ سننا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، جیسے 10 منٹ کے بعد ہوش آیا ہو، طلبہ نے ایک زبان ہو کر کے کہا، حضور اتنا بتا دے، جب آپ حدیث بنا رہے تھے، علم غیب مصطفیٰ پر آپ بیان کرنے لگے، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، جب میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا، علم غیب مصطفیٰ پر میں نے بیان کیا، میرے دل پہ القا ہوا، اے میرے بندے، تو علم غیب مصطفیٰ پر بیان کر رہا ہے، لیکن اسی دنیا کے اندر کچھ بے وقوف لوگ، کچھ کم صرف لوگ، کچھ ظالم لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے، کچھ لوگ نبی کی جامعیت کا انکار کریں گے، کچھ لوگ نبی کی نورانیت کا انکار کریں گے، کچھ لوگ نبی کے کمال کا انکار کریں گے، کچھ لوگ نبی کے بلند مقام کا انکار کریں گے۔ میں اسی کو سوچ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا مالک، اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تیرے محبوب کے علم غیب پر انگشت نمائی کریں گے، انگلی اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، جب دوسری مرتبہ مسکرا کر بے ہوش ہوئے تھے، پھر کہا بتائیے دوسری مرتبہ کیوں چہرے پہ مسکراہٹ آئی؟ تو شیخ سید احمد شیرازی فرماتے ہیں، اب ذرا سننا جملہ کان سے، اگر اب صحیح لگے اور بات سمجھ میں آ جائے تو پورا مجمع سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ اب میں بتانے لگا ہوں، شیخ سید احمد شیرازی کہتے ہیں، اے طلبہ، جب دوسری مرتبہ میں بے ہوش ہوا تھا تو میرے دل پہ القا ہوا تھا، اے میرے بندے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، لرزہ پر اندام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے، نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائیں گے، نبی کی جامعیت کا انکار کریں گے، نبی کے کمال کا انکار کریں گے۔ میں اسی زمانے میں اپنے ایک ایسا بندہ پیدا کروں گا کہ وہ انہیں ایسے دلائل پیش کرے گا، نبی کے علم غیب پر ایسے ثبوت پیش کرے گا، ایسی حدیثیں پیش کرے گا، اتنے دلائل پیش کرے گا کہ حضرات محترم ان جاہلوں کی گردن نیچے جھک جائے گی، گردن نیچے جھکے گی، اور ایسا جھکے گی کہ قیامت تک اٹھا نہیں پائیں گے۔ جب اتنا کہا ہے، حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، اگر تم کہو تو میں اس کا نام بھی بتائی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ اب بھی نہیں بولیں گے؟ ہاں، مجھے نہیں بولیں سبحان اللہ۔ کھڑے ہو گئے، کہا میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اس کے شہر کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا بتاؤ تو صحیح نام کیا ہے؟ تو یہ سید احمد شیرازی فرماتے ہیں، اے میرے طلبہ، وہ جو میرا بندہ پیدا آئے گا اور جاہلوں کی گردن ایسے توڑے گا، ایسے گردن جھکائے گا، اس آنے والے بندے کا نام 170 سال پہلے بتا رہے ہیں، اس بندے کا نام احمد رضا ہوگا، اور جس شہر کا نام ہوگا اس کا نام بریلی شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह। उस शहर का नाम बरेली शरीफ होगा और जो होगा उसका नाम अहमद रजा होगा। अल्लाह अकबर। इस जात का नाम आला हजरत है। आज हम आला हजरत के इश्क में बैठे हैं, हमारे ये नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ये आला हजरत की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। और आगे बढ़ करके मैं आपको बताता हूँ आला हजरत के जात का नाम है। तो आगे चलने की एक ही चाबी है, सारे बोलने सुभान अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के बोल के दिखाओ, डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बोलते रहो। हाँ, उठ के नहीं आ सकते तो होठ तो खोल सकते हैं ना। हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें। न जाने किसकी सुभान अल्लाह अल्लाह को पसंद आ जाए और अच्छी लग जाए, उसके सदके में बेड़ा पार हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। अल्लाह का शुक्र है कि सीने में ठीक ठाक मामला है ना, तो ये तो जान निकाल देगा भाई। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लौट को बोले या रसूल अल्लाह। और मैं बताने लगा वाला हजरत की जात का नाम है। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, आला हजरत पूरी जिंदगी नबी नबी करते रहे, पूरी जिंदगी नबी के इश्क में लिखते रहे, पूरी जिंदगी नबी के मोहब्बत में कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। की जात का नाम आला हजरत है, की शख्सियत का नाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। आला हजरत एक मर्तबा अपने शागिर्दों के साथ में बैठे। अब मैं करामत बयान करने लगा हूं, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नीचे से। बुजुर्गों के साथ में देखें कितनी संजीदगी थी, कितना सादा मिजाज था आला हजरत का, कितने संजीदा मिजाज, कितनी परहेजगारी। अल्लाह अकबर। अपने तलबा के साथ में बैठे हैं, आला हजरत बैठे। एक बुजुर्ग, एक बच्चा आला हजरत के करीब आया। आने के बाद कहता है, बड़े मौलवी साहब, आप हमारे घर दावत खा लेंगे? कहा, बेटा क्या खिलाओगे? उसके दामन में चने का साग था। उसने कहा, मैं बड़े मौलवी साहब यही बनाकर के खिलाऊंगा। आला हजरत ने बगैर सोचे समझे उस बच्चे की दावत को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, कबूल फरमा लिया। आला हजरत ने कहा, बेटा क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है? क्या कोई जवान नहीं है? जब इतना कहा तो उस बच्चे ने कहा, इतना सुना तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बड़े मौलवी साहब मेरे घर में कोई नहीं है, मैं एक यतीम का बच्चा हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ जिंदगी गुजार रही है, इस उम्मीद के साथ में कि बड़े होकर के मैं सहारा बनूंगा। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। अब देखें जरा मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, यतीम के साथ में कैसे सलूक करना चाहिए। यतीम मोहतरम की शान हुआ करती है, यतीम का कैसे मकाम हुआ करता है। आला हजरत ने कितना अच्छा पैगाम दिया है, कितना अच्छा पैगाम हमें दिया है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने बगैर सोचे समझे उस बच्चे की दावत को कबूल कर लिया। उसने कहा, घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ है और मैं हूँ। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा, बेटा कब दावत खिलाओगे? वो बच्चा दौड़ा वापस घर आता है, अपनी माँ से पूछ करके आता है कि माँ दावत खाना कब खिलाना है? कहा, बेटा कल दावत करके आना, कल खाना खिलाएंगे। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। अब तवज्जो इधर रखना, आला हजरत की शान देखे, कितने बड़े परहेजगार हैं, कितने बड़े मुत्तकी हैं। आला हजरत ने सलात मोहतरम, वो बच्चा घर वापस आया, कहीं दूर की बात नहीं है, ये बिहारीपुर चौकी की बात है जो आला हजरत के मजार के पीछे है, वहां की बात है। इसी ढाल पे ये यतीम बच्चा रहता था। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन आया है, बच्चा दौड़ा बड़े मौलवी साहब के पास आता है, कहता है कि माँ ने कहा है कि कल दावत खाने के लिए आना है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। आला हजरत ने कहा, जब वो दिन आता है अपने शागिर्दों से कहा कि चलो फला बच्चे के घर पे खाना खाने चल रहा है, फला बच्चे के घर पे हमें खाना खाने के लिए जाना है। अल्लाह अकबर। आला हजरत उठे हैं, आपके शागिर्द उठे हैं और पीछे चले हैं। आला हजरत आगे चले हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। आला हजरत ने जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, बड़े मौलवी साहब आए हैं। वो बच्चा अंदर जाता है और जाने के बाद एक बोरिया लाता है, एक टाट लाता है, जिसे हम अपनी जबान में बोरी बोला करा करते हैं, जो एक टाट हुआ करता है। वो
بچھا دیا جہاں پر سلی ہوتی ہے, جہاں پر زینہ بنا ہوتا ہے, بعض جگہ پر تو سلی پڑا ہوا ہوتا ہے, اس جگہ پر لا کر کے رکھ دیا ہے. کہا مولوی صاحب یہاں بیٹھ جائیے. اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں. کون بیٹھا ہے؟ جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سے کبھی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گردن ہلا کر نہیں, زبان ہلا کے جواب دو. ہاں ماشاءاللہ, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی مسکراتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے. اب میں بات پوری کر دوں جلدی سے, میں چل کے بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بیٹھے, لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ارے بڑے مولوی صاحب آپ یہاں کہا تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے. اللہ اکبر. اگر آج کا پیر ہوتا تو کہتا سب سے پہلے تو ایئر کنڈیشن روم ہونا چاہیے, روم میں ایسے لگی ہونی چاہیے اور گدے ایسے ہونے چاہیے کہ تھکن اتر جائے اور 4 لوگ ہاتھ پیر دبانے ہونے چاہیے. لیکن بار اعلیٰ حضرت, بار امام احمد رضا کہاں بیٹھے ہیں؟ دروازے کے باہر بیٹھے ہیں. لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ بچہ اندر جاتا ہے, چنے کی روٹی ہے, وہ بیسن کی روٹی ہے, چنے کے ساگ ہے, اعلیٰ حضرت کے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر میرے پیارے. جب طالب علموں نے دیکھا, شاگردوں نے دیکھا تو کہتے ہیں حضرت یہ روٹی تو ڈاکٹر حکیم کا کہنا ہے کہ آپ کے لیے پرہیز ہے, آپ کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آپ کا حکیم اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ اسے نہیں کھائیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک لقمہ توڑا ہے اور بسم اللہ کا ذکر کیا ہے اور درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک لقمہ کھایا ہے. کیا سمجھتے ہو کہ ایک لقمہ کھا کر کے اعلیٰ حضرت نے اس کا کہنا پورا کر دیا ہوگا؟ نہیں نہیں, ایک لقمہ نہیں, 2 لقمے نہیں, اور بھی اعلیٰ حضرت کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی, لیکن آج اعلیٰ حضرت نے پوری روٹی کھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. پوری روٹی کھائی, پوری روٹی کھائی. طالب علموں نے کہا آقا اتنا بتا دیں, ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا ہے کہ آپ کی پرہیز ہے, آپ کو زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. شاگردوں نے کہا امام تمہارے رازوں پر قربان. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے شاگردوں, میں مانتا ہوں اگر ایک لقمہ کھا لیتا تو دعوت کا حق ادا ہو جاتا. اب ذرا توجہ کرنا میری طرف, جو بات بتانے لگا ہو, جو اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کو پیغام دیا ہے, اب جو بتانے لگا ہوں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے شاگردوں, اگر میں چاہتا ایک لقمہ کھا لیتا, اس کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. لیکن یہ یتیم بچہ ہے, اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے, اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے, باپ انتقال کر چکا ہے. اگر میں ایک لقمہ کھاتا تو اس کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہمیں غریب دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, ہمیں غریب دیکھ کر کے ہمیں ایک لقمہ کھا کر کے چلے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے شاگردوں, اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میں نبی کا عاشق ہوں, میں نبی کا دیوانہ ہوں, میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں. اے میرے شاگردوں, نبی نے فرمایا ہے کہ تم کسی یتیم کا دل توڑو گے تو وہ محمد کا دل توڑ دے گا, جو کسی یتیم کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا. اے میرے شاگردوں, طبیعت صحیح رہے یا نہ رہے, احمد رضا پردہ نہیں کرتا, لیکن یہ پردہ ہے کوئی روٹے یا نہ روٹے, لیکن مدینے والا احمد رضا سے نہیں روٹنا چاہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مفتی شمع عالم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کوئی روٹے یا نہ روٹے, لیکن مدینے والا نہیں روٹنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے اعلیٰ حضرت. دیکھیں کتنی پرہیزگاری,
جہاں گفتار میں تھی وہی اعلیٰ حضرت کے کردار میں پرہیزگاری تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اعلیٰ حضرت ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرات محترم بہت پڑھنا پڑے گا، تب اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے، جیسے پہنچے تو آپ نے اپنے پیروں کے چپل اتار دیے، جوتے اتار دیے اور ننگے پیر چل رہے ہیں۔ یہ کیا عشق ہے؟ عشق دیکھے اعلیٰ حضرت کا نبی سے عشق، ننگے پیر چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ننگے پیر چل رہے ہیں، آپ کے پیر میں کسی نے کہا بہت تیز دھوپ ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، چپل پہن لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کتنی ہی گرم کیوں نہ ہو لیکن اس جگہ کا تعلق میرے نبی کے شہر سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے شہر سے ہے۔ اعلیٰ حضرت ننگے پیر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے قدم میں پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ بیٹھ گئے، کانٹا لگا، کانٹا نکالا، اللہ اکبر، آپ رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے لیکن آپ نہیں روئے، آپ کو جہاں کانٹا لگ گیا ہے آپ رونے لگے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے اے لوگو، میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ میرے پیر میں کانٹا لگا ہے، اس کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ تکلیف یہ ہے جو میرے پیر میں کانٹا لگا ہے یہ میرے نبی کے شہر کا ہے۔ آپ نے کانٹے کو نکالا، دیکھا کہ اس کے حضرات محترم ٹوٹا تو نہیں ہے، آپ نے ہونٹوں کو لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو، اگر یہ کانٹا ٹوٹ جاتا اور نبی کل قیامت کے دن پوچھ لیتے تو احمد رضا نبی کو کیا جواب دیتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا جواب دیتا؟ اللہ اکبر، یہ ہے اعلیٰ حضرات۔ جیسے نبی کے روزے پہ پہنچے، جانے کے بعد حضرات محترم نعت پڑھنے لگے، کہتے ہیں آقا اب تک تو بغیر دیکھے پڑھتا تھا، سر پر کہو کہ مالک و مولا کہو، سبحان اللہ، خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف آگے پناہی سے ہے بڑے، حیران میرے شان میں کیا کیا کہو تجھے، بغیر دیکھے پڑھتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بغیر دیکھے پڑھتا تھا، کعبے کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بغیر دیکھے پڑھتے تھا انڈیا میں پھٹے، لیکن اب بغیر دیکھے نہیں، اب احمد رضا نبی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہتا ہے، اب پردے ہٹا دیجئے، احمد رضا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ماتھے کے نگاہوں سے نبی کو دیکھا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ تو زندہ ہو واللہ، تو زندہ ہو واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی شمع عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نعت پڑھوائی جائے، نعت پڑھی جا رہی تھی تو بہت جوش و خروش، لیکن یہاں کلیجہ نکال کر کے پیش کر دیا، پھر بھی بولنے تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم میں کلیجہ نکال رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا کہ آپ پھیپڑے نکال کے رکھ دیں۔ اتنی دور سے ہم آئے، کلیجہ نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ پھیپڑے دے سکتے ہیں نا؟ محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ۔ ہاں دیکھیں 40 منٹ ہو گئے اعلیٰ حضرت سے بات کرتے ہوئے، پتہ بھی نہیں چلا 40 منٹ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات اگر کئی گھنٹے بولا جائے تب بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ جس نے پوری زندگی نبی کی تعریف میں، نبی کے عشق میں لکھا ہو، اللہ اکبر میرے پیارے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے بیان کر سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کے بتا دوں اگر سننا چاہ رہے ہیں
ہے؟ سارا مجمع بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ کرسی تم نے ٹائٹ ڈال دی یہاں پر، یہ جگہ نہیں آنے جانے کی۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ محبت کی بات ہے، برا نہ مانیے گا، یہ دیکھیں محبت کی بات ہوتی ہے جو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو وہ یہ جو اڑ جا آسمانوں میں یا گوتا لگا سمندر میں، خدا رزق دیتا ہے کیڑے کو پتھر میں، پھر تو کیوں پریشان ہے موتی اور ہیرے کے چکر میں، اڑ جا آسمانوں میں یا گوتا لگا سمندر میں، تجھ کو اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ اور زمانہ آج بھی اس کی مثال دیتا ہے، نیکی کر کے جو دریا میں ڈال دیتا ہے، اور ایسی ویسی بھوک کا الزام تو اس خدا کو نہ دے جو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو پال دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو پال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا۔ ایک دعوت میں جا رہے ہیں، پالکی میں بیٹھے ہیں۔ اب سنیں ذرا، مختصر میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کا کیسا ادب و احترام کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو سید کہتے ہیں، سید نہیں، اصلی نسلی پٹھان کہتے ہیں، ایسا پٹھان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے، اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہیں، پالکی میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر چلے، جانے کے بعد کہا رکیے، ٹھہری، نیچے اتاریے۔ کہا کس نے کیا اتاریے تو صحیح۔ جیسے اعلیٰ حضرت نیچے آئے، کہنے لگے تم میں یہ بتاؤ میرے نبی کا بیٹا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان، میرے نبی کا شہزادہ کون ہے؟ کہا مطلب، کہا خوشبو بتا رہی ہے میرے نبی کا بیٹا۔ سبحان اللہ، اٹھا کے ڈولی کو کاندھے پہ اعلیٰ حضرت نے، اٹھا کے ڈولی کو کاندھے پہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا سجد کا مرتبہ کیا ہے، بتا دیا سجد کا مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا تو ایک آگے بڑا، کہا حضور نوکروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ کہا نہیں بتائیے۔ کہا اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا، اپنی امامہ اتار کے سید کے قدموں میں رکھ دیا، کہا پالکی میں بیٹھو، جتنی دیر مجھے سفر کیا ہے میں اتنی دیر تمہیں بٹھا کر کے واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے پیارے، اعلیٰ حضرت نے اتنی دیر اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے اسے سواری کرائی ہے۔ کہا اس لیے، کہا کہ نبی نے پوچھ لیا اے احمد رضا، کیا تجھے میرے بیٹے کے کاندھے ملے تھے؟ میرے بیٹے کے کاندھے ملے تھے سواری کرنے کے لیے، تو احمد رضا کیا جواب دے گا؟ اعلیٰ حضرت کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی عقیدہ دیا ہے، اور جو بھی عقیدہ دیا ہے پکا دیا ہے، کچا کچھ نہیں، یہی عقیدہ دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دکھا ہے، دیا ہے، جو بھی ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ پکا دیا ہے، اور ہم بھی ایک دم بالکل ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن ہے، ٹنا ٹن ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، بس آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اب آپ بھی گھور گھور کے دیکھنے لگے ہیں، گھور گھور کے مت دیکھو، میں ویسے ختم کر دیتا ہوں، اشارہ ہو گیا ہے ادھر سے۔ ہاں، مچھل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور لہت کے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت کے عشق میں بولے سبحان اللہ۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت حرم شریف میں وہاں کے ائمہ، اعلیٰ حضرت آرام کر رہے ہیں، ائمہ، ایک امام نہیں، ائمہ 4 امام آئے، آنے کے بعد امام احمد رضا کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو احمد رضا ہے؟ کہا میرا نام ہی احمد رضا ہے۔ کیا بریلی سے ہے؟ کہا میں بریلی سے ہوں۔ کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک استفتاء، ایک مسئلہ 3-4 مہینے سے پورے ہندوستان میں گردش کر رہا ہے، دارالفتہ میں جا رہا ہے، لیکن کوئی اب تک جواب نہیں دے پایا ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا علم، دیکھیں علمی صلاحیت اعلیٰ حضرت کی، دیکھیں کہا 3-4 مہینے ہو گئے وہ سن میں جا رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، کیا آپ تک وہ مسئلہ نہیں پہنچا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر سوال سرکاری ہوگا تب تو بریلی نہیں گیا ہوگا، اگر سرکاری نہ ہوگا تب چلا گیا ہوگا۔ جی کیا بات ہے۔ اب سنیں، کیچ کریں ذرا بات کو، جملے کو کیچ کریں، اعلیٰ حضرت کرے گا امتحان۔ کہا سرکاری ہوگا تب تو بریلی نہیں گیا ہوگا۔ کہا اعلیٰ حضرت نے کہا، انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں دنیا بھر کے مفتیوں کے پاس چلا گیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔
आला हजरत ने कहा वो मसला वो इस्तिफ्ता हमें दिखाइए। आला हजरत नबी की गुंबदे खदरा की जालियों के करीब बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इश्क इश्क के सामने है, इश्क इश्क के सामने आला हजरत नबी के जाली के करीब बैठे हैं। सरसरी नजर मारी, आला हजरत ने गौर से न पड़ा, तवज्जो से न पड़ा, बल्कि सरसरी नजर मारी और मारने के बाद कहा इसका जवाब यही दे दूं या बरेली से पूछवा दूं? अरबी ने बोले में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही जवाब लिख दूं या बरेली जाकर के पहुंचा दूं? कहा अगर यही लिख दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यहां पर लिख दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इतना कहा है और अइम्मा ने कहा अगर यहीं पर लिख दे तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। अल्लाह अकबर। आला हजरत नबी के पहलू में बैठे हैं, नबी के कदम मुबारक में बैठे हैं। आला हजरत ने कहा कागज और कलम लाइए। अल्लाह अकबर। गौर करना मेरे प्यारे, जो मसला जो इस्तिफ्ता 3-4 महीने से पूरी दुनिया में घूमता रहा उसे कोई जवाब ना दे सका। अहमद रजा ने कहा लाइए मुझे दीजिए, लाइए मुझे दीजिए। आला हजरत ने कलम लिया है, कागज लिया है और लिखना शुरू कर दिया है। 1 सफा लिख दिया, 2 सफा लिखा, 3 सफा लिखा, 5 सफा लिख दिए, 10 सफा लिख दिए, 15 सफा लिख दिए, 20 सफा लिख दिए, 25 सफे आला हजरत ने लिख दिए, 30 सफा लिख दिए, 35 हो गए, 30 40 हो गए, 45 हो गए, 50 हो गए, 55 सफा लिख दिए, 60 सफा लिख दिए, 63 सफा लिख दिया और लिखने के बाद आला हजरत ने उस पर दस्तखत कर दिया और करने के बाद उन्हें दे दिया कि जाओ तुम्हारे इस्तिफ्ते का जवाब मिल गया है। अल्लाह अकबर। वो अइम्मा कहते हैं ऐ अहमद रजा इतना बता दे, तेरा कलम चल रहा था या जैसे कि दरिया में कश्ती चल रही थी, तेरा कलम चल रहा था या फिर ऐसा लग रहा था तू चाहता तो 500 सवाल भी लिख सकता था, लेकिन 63 क्यों लिखे? तो आला हजरत ने कहा ऐ अइम्मा सुनो बात ये है, मैं इस्तिफ्ता नबी के पहलू में बैठ करके लिख रहा था, नबी के कदम में बैठ के लिख रहा था। ऐ अइम्मा, ऐ अरब के अइम्मा सुनो बात ये है, मैं चाहता तो 500 भी लिख देता, लेकिन मेरे आका सुनो इमाम अहमद रजा 63 साल से ज्यादा लिख तो सकता था, लेकिन मेरे नबी की बज़ाहिर जिंदगी 60 साल से, इसलिए कि मैंने 63 सफा से ये है आला हजरत की इल्मियात, ये है सलाहियत, ये है अल्लाह अकबर आला हजरत का जात, ये है आला हजरत जो पूरी जिंदगी कहते रहे और करते रहे, पूरी जिंदगी नबी के इश्क में लिखते रहे कि इन्हें जाना इन्हें माना में रखा गौर सकाम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो हजरत मोहतरम ये है आला हजरत, इनसे प्यार करो, इनसे इश्क करो। आला हजरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, 1200 से जायद किताबें आला हजरत ने हमें दी है। कोई एक इल्म में महारत होता, बस आखिरी बात, कोई एक इल्म में महारत होता है, लगता कोई 2 इल्म में, कोई 3 इल्म में। जब आला हजरत हदीस का दर्स देते थे, किसी ने पूछा आप जब हदीस पढ़ाते हैं तो कितनी किताबें आपके मुताले में रहती हैं? ये अहले स्टेज इस बात को सुने, आला हजरत ने फरमाया 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती, 50 से जायद किताबें मेरे मुताले में रहती है। कोई एक इल्म में माहिर है, कोई 2 इल्म में, पूरी दुनिया के अंदर वो कोई से भी हज़रात मोहतरम, कोई से भी यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज हो, आउटब्रिज हो, कोई से भी कंपनी हो, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। बस आला हजरत की इल्म बता करके बात खत्म कर देता हूँ। आखिरी जुमले हैं तकरीर के, पूरी दुनिया 36 में सिमट गई, पूरी दुनिया के अंदर 36 इल्म फनून पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39, 40, 41 नहीं, 50 नहीं, 52 नहीं, बल्कि आला हजरत को
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां से दुनिया की सांस टूटी वहां से आला हजरत की शुरू हुई। पूरी दुनिया 36 में सिमट गई, आला हजरत 56 उलूम में महारत। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हर तरफ आला हजरत नजर आता है और आला हजरत के नाम से ट्रेन भी चल रही है। और तुमको ये अपने है उसके नाम से वो एक टेम्पो दिखा दो, टेम्पो तो बहुत दूर की बात, साइकिल ना मिलेगी। और आला हजरत के नाम से देखो तो ट्रेनें चल रही हैं। हज हाउस पे आला हजरत का नाम, होटलों पे आला हजरत का नाम, जगह जगह आला हजरत का नाम। तो हमें हजरत मोहतरम उनसे मोहब्बत प्यार करने चाहिए, उनके फरामीन पर, उनके नक्श कदम पर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी है, इसकी कदर करें, इसे गनीमत जाने, पूरा बात में इधर आदर बर्बाद ना करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अल्लाह ने जो हम पर फर्ज किया उसे अदा करते रहे और नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहे। तो इंशाअल्लाह जब ऐसे सच्चे पक्के मोमिन कामिल बन जाएंगे तो यहाँ भी कहेंगे वहां भी कहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, माशा जन्नत रसूलुल्लाह की। गौस को वालिए जिलान कहा जाता है, गौस को वालिए जिलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में जो लिख दे अद-दौलतुल मक्किया, उसी को इमाम अहमद रजा खान का, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने दिए साथ, बोल दे होगी मुलाकात है इंशाअल्लाह, जिंदगी ने दिया साथ तो फिर कभी होगी मुलाकात। बात तो समझ में आई ना? हाँ, ये माइक जरा सही लगवा लेना आपके। हाँ ठीक ठाक लगवा लेना। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, हमारे माइक वालों को, और इसमें बरकत अता फरमाए और मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, सेटिंग करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह समझ में तो आया ना आला हजरत क्या है? आला हजरत क्या है? तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मजमा पूरा, एक मरतबा पूरा कलमा, पूरा मजमा कलमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि